یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان سماج کا وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اور آج جو پوری دنیا میں ہمیں جوتے مارے جا رہے ہیں، پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جو آج ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، کتا اور بلی کے مرنے پر واویلا ہوتا ہے، مسلمان کے مرنے پر کوئی واویلا نہیں ہوتا۔ جنید اور ناصر کی ہتیا ہو گئی، جلا کر کے مار دیا گیا، اور پولیس کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ درگھٹنا میں دونوں مارے گئے۔ دو مسلمان نوجوان، ان کی ہتیا ہو گئی، جلا دیا گیا جانوروں کی طرح، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان دو اپنے گھر کے نوجوان تھے، اپنی فیملی کو چلاتے تھے، اپنے پریوار کو چلاتے تھے، ان کے ماں باپ کا ان کے بعد کیا ہوگا، اس کے بیوی بچوں کا اس کے بعد کیا ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کتاب سے دوری بنا کے رکھی ہے میرے بھائی۔ آج ذرا ہم غور کریں کہ اس کتاب کو، اس قرآن کو ہم نے کتنی اہمیت دی ہے۔ دن بھر میں 24 گھنٹے میں ہم کم سے کم 100 مرتبہ اپنا موبائل کھول کر کے چیک کرتے ہیں کس کا واٹس ایپ آیا، فیس بک پر میری پوسٹ کو کتنے لائک ملے، انسٹاگرام پر میں نے فوٹو ڈالا تھا کتنے لائک ملے۔ 24 گھنٹے میں آپ نے کتنی بار قرآن کو کھول کے پڑھا میرے بھائی؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، قرآن اسی مہینے کے اندر نازل ہوا تھا۔ بہت ہمارے اندر اگر شوق پیدا ہوتا ہے، رمضان میں ہم 2-4 پاروں کی تلاوت کر لیتے ہیں، رمضان ختم، قرآن کی تلاوت بھی ختم۔ معاف کیجئے گا میرے پیارے ساتھیوں، قرآن صرف ایک مہینے میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو سال کے 12 مہینے، قرآن سال کے 360 دن پڑھنے کی کتاب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ او لوگو، ہم نے اس قرآن کو شفا بنا کر کے اتارا ہے، یہ تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کوئی جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی گلے میں تعویذ بنا کے لٹکانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اگر آپ کے دل میں لالچ کی بیماری ہے، اگر آپ کے دل میں تکبر کی بیماری ہے، اگر آپ کے دل میں اہنکار کی بیماری ہے، اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت کی بیماری ہے، اگر آپ کے دل میں اچھاؤں اور خواہشات کی بیماری ہے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دو، قرآن آپ کی بیماریوں کو دور کر دے گا میرے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے آج ہم سے منہ موڑ لیا، اور اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت بھی دے گا، اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا، بہت سارے لوگوں کو ترقی بھی دے گا۔ جو قرآن کو پڑھیں گے، جو قرآن کے اوپر عمل کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام دے گا، اور جو قرآن کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ڈاؤن کر دے گا، ان کو گرا دے گا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے آج یہ حالات پیدا ہو گئے۔ آج روزانہ خبریں آ رہی ہیں، ابھی بریلی شہر سے میرے واٹس ایپ پر میسج موجود ہے، ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرتی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت پر بٹا لگا کر، اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا کر غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے، اور اپنے دھرم کا پریورتن کرتی ہے، اس کے مذہب میں داخل ہوتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، اور ایک ہفتے کے بعد سوسائڈ کر لیتی ہے۔ اس کی لاش ملتی ہے، اور سوسائڈ لیٹر میں لکھا ہے کہ میرے پتی نے، جس کو میں نے اپنا پتی مانا تھا، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، جس کے لیے میں نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا، اپنے دھرم کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اس نے میرا مس یوز کیا ہے، اس نے میرا درپیوگ کیا ہے، اور اس لیے میں جان دے رہی ہوں۔ اور آج وہ لڑکی سوسائڈ کر لیتی ہے اور اس کی لاش ملتی ہے۔ اس طریقے کے واقعات آج پورے ہندوستان میں ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیوں ہو رہے ہیں یہ واقعات؟ کیوں ہماری مسلمان لڑکیاں آج اس قدر پاگل ہو چکی ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا چکر چلتا ہے، ان کے محبت اور عشق کے جال میں وہ پھنستی ہے، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن تو پڑھایا ہے،
قرآن تو پڑھایا ہے مگر قرآن ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھایا ہے. قرآن ایک رٹو طوطے کی طرح پڑھایا ہے. ایک حافظ جی آتے ہیں, ایک مولانا صاحب آتے ہیں, ہماری بٹیا کو قرآن پڑھا کے چلے جاتے ہیں, بس. قرآن کا مطلب کیا ہے, قرآن کا ارتھ کیا ہے, قرآن کی میننگ کیا ہے, یہ آج تک ہماری بچیوں نے نہیں جانا. اور بڑے معذرت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا, آپ کے دھلیان کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں, مرشد آباد کے سارے علاقوں کے بارے میں جانتا ہوں. ہمارے بڑے عزیز سینئر جونیئر ساتھی ہمارے مولانا ابو سالم صاحب جو آپ کی جماعت کے یہاں کے اس ضلع کے امیر ہیں, وہ بھی موجود ہیں. میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج بنگال کی اپنی اہل حدیث کی مسجدوں میں, زیادہ تر مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے. سچ کہہ رہا ہوں, جمعہ کی نماز ہے اور عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے میرے بھائی, کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ سال میں ایک بار آپ نے جلسہ کرا لیا, پروگرام کرا لیا اور آپ کے گھر کی عورتیں سدھر جائیں گی, بے پردگی ختم ہو جائے گی, بے حیائی ختم ہو جائے گی. ابھی آپ کے اسی علاقے میں ایک شادی, گلی میں شادی تھی, میں نے دیکھا لمبا چوڑا گیٹ لگا ہوا ہے, پورا محلہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے. میں نے سمجھا یہ جلسے کا گیٹ ہے, پتہ لگا یہ شادی کا گیٹ ہے. یعنی ایک انسان اپنی شادی پر لاکھوں خرچ کر رہا ہے, فضول خرچ کر رہا ہے. کتنی غریب لڑکیاں آج اپنے گھر میں بیٹھی ہیں, باپ کے پاس ان کی شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے. کتنے بچے پرتیبھاوان ہیں, صلاحیت والے ہیں, پڑھنے کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں, ان کے پڑھائی کے لیے ان کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. کتنے بے گھر لوگ ہیں, ان کے پاس سر کو چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے, اور مسلمان شادی بیاہ کے گیٹ کے اوپر, ڈیکوریشن کے اوپر لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے. شادی کے موقع پر مسلمان لڑکیاں, جوان جوان لڑکیاں بے پردہ سج دھج کر کے, ساڑی پہن کر کے, خوبصورت میک اپ کر کے گھوم رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے, اس کا کارن کیا ہے؟ کارن یہی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو اسلام سے بہت دور رکھا ہے. اسلام کے قریب لاؤ ان کو. اپنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں آپ عورتوں کے لیے انتظام کراؤ. میرے بھائی, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, آپ اگر صحیح منہج پر چلتے ہیں, قرآن و حدیث کے منہج پر چلتے ہیں, آپ کی مسجد میں عورتوں کے لیے ضرور انتظام ہونا چاہیے. آپ ان کے لیے گیٹ الگ رکھیے. مسجد میں آپ تھوڑا سا پیسہ خرچ کیجئے, ان کی انٹری الگ ہو, ان کی سیڑھی الگ ہو, ان کا راستہ الگ ہو. آپ مسجد کے سیکنڈ فلور پہ, تھرڈ فلور پہ عورتوں کا انتظام رکھیے, اور باقاعدہ اپنے گھر کی عورتوں کو آپ جمعہ کی نماز میں بھیجیے کہ جاؤ تم جا کر کے جمعہ کی نماز پڑھو. جمعہ کی نماز اور امام صاحب کا آدھا گھنٹے کا جو خطبہ اور تقریر ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. مولوی صاحب بیچارے بڑی تیاری کر کے آتے ہیں, بڑی قیمتی باتیں بتاتے ہیں. وہ باتیں مردوں سے بھی سمبندھت ہوتی ہیں اور عورتوں سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہیں. عورتوں کو بھی ان باتوں کو سیکھنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہماری عورتیں دین کے معاملے میں زیرو ہیں, زیرو. دین کا علم ان کے پاس زیرو ہے. اور صرف عورتوں کی بات ہم کیا کریں, ہمارے مردوں کا حال بھی بہت برا ہے. اگر میں یہاں ہاتھ اٹھاؤں, کتنے لوگوں کو جنازے کی نماز کی دعا آتی ہے, تو شرمندہ ہو جائیں گے آپ, بہت سارے لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھ پائیں گے. اگر میں سوال کروں, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دعائے قنوت آتی ہے وتر کی نماز میں پڑھنے والی, تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے, مولوی صاحب ہم کو نہیں آتی. یعنی آپ یہ سوچئے, جس باپ نے آپ کو پڑھایا لکھایا, زمین جائیداد اور پراپرٹی بنا کے دیا, آپ اتنے بد نصیب ہیں کہ اس باپ کے مرنے کے بعد اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے, اور آپ اس لائق بھی نہیں ہیں کہ اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کر سکیں اور اپنے باپ کی جنازے کی نماز ڈھنگ سے پڑھ سکیں. ایسی اولاد سے تو بے اولاد بہتر تھا. میرے بھائیوں, اگر آپ اپنی اولاد کو اس لائق نہیں بنا سکے تو ایسی اولاد سے تو بے اولاد بہتر ہے. ہاں جی, یہ ہمارا حال ہے. دنیا کے معاملات میں تو ہم بہت ماہر ہیں. راجنیتی کی باتیں کوئی ہم سے پوچھ لے, ممتا بنرجی کی سرکار بنے گی کہ نہیں بنے گی, کوئی ہم سے پوچھ لے. یوگی اور مودی کی سرکاروں کا کیا حال ہے, کوئی ہم سے پوچھ لے. ہم پالیٹکس پر بہت نالج رکھتے ہیں, ہم کاروبار کی بہت نالج رکھتے ہیں, مگر دین کی نالج کے معاملے میں ہم اور آپ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں.
کتنے لوگ ہیں ان کو ڈھنگ سے وضو بنانا نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، کتنے لوگ ہیں ان کو تیمم کرنا نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں ان کو کلمہ کا مطلب نہیں پتا، کتنے لوگ ہیں ان کو اسلام اور ایمان کا مطلب نہیں پتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، اور اسی دور کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعہ، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ان من اشراط الساعہ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ یہاں کون سا علم مراد ہے؟ یہاں سائنس مراد نہیں ہے، یہاں میتھمیٹکس مراد نہیں ہے، یہاں جیولوجی مراد نہیں ہے، یہاں کیمسٹری مراد نہیں ہے، یہاں فزکس مراد نہیں ہے، یہاں علم سے مراد علم دین ہے، کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، علم دین ختم ہو جائے گا، لوگوں کے پاس دین کی نالج زیرو ہو جائے گی۔ اور آج وہ حالات ہم دیکھ لیں، علم دین کے نام پر ہماری معلومات زیرو ہے۔